دوسری شادی کا دھوکہ۔ لاہور کا ایک پرانا علاقہ ہے، وہاں خورشید صاحب رہتے تھے۔ عمر 55 سال، وابڈا میں گریڈ 17 کے افسر۔ اللہ نے عزت دی، پیسہ دیا، ایک خوبصورت گھر دیا۔ ان کی بیوی شائستہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھی، بہت سلجھی ہوئی اور پڑھی لکھی خاتون۔ ان کی اکلوتی بیٹی عائشہ، جو اب جوان ہو چکی تھی، کینیڈا میں پڑھ رہی تھی۔ گھر میں سب کچھ پرفیکٹ تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو آگ لگا دیتا ہے۔ ہوا یوں کہ خورشید صاحب کے گھر میں ایک 22 سالہ لڑکی کنیز کام کرنے آئی۔ غریب گھر کی تھی، دیہات سے آئی ہوئی۔ شروع میں خورشید صاحب کو اس پر ترس آیا، کبھی اس کے لیے کپڑے لے آئے، کبھی اس کی ماں کے علاج کے لیے پیسے دے دیے۔ شائستہ بیگم نے ایک دن کہا بھی تھا، خورشید، نوکر کو نوکر رہنے دو، اس کو سر پر مت چڑھاؤ، حد میں رکھو۔ لیکن خورشید صاحب نے جواب دیا، تم عورتیں ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھتی ہو۔ آہستہ آہستہ کنیز نے خورشید صاحب کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ میٹھی میٹھی باتیں، تعریفیں۔ صاحب، آپ تو ابھی جوان لگتے ہیں، آپ کی بیوی تو آپ کی قدر ہی نہیں کرتی۔ 50 سال کے مرد کو جب 22 سال کی لڑکی سے ایسی باتیں سننے کو ملیں تو اس کا دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے۔ ایک دن کنیز روئی، بولی، صاحب، میرے ماں باپ میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کر رہے ہیں، مجھے بچا لیں۔ اور خورشید صاحب نے جذبات میں آ کر وہ فیصلہ کر لیا جس نے ان کی زندگی تباہ کر دی۔ وہ کنیز کو کورٹ لے گئے اور چپکے سے نکاح کر لیا، کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ شروع کے 2 مہینے تو سب چلتا رہا۔ خورشید صاحب نے ایک چھوٹا سا فلیٹ لے کر کنیز کو وہاں رکھا، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک راز نہ رہ سکا۔ ایک دن کنیز کے ماں باپ سیدھے خورشید صاحب کے دفتر آ گئے، چلانا شروع کر دیا، ہماری بیٹی کو واپس کرو ورنہ ہم پولیس میں جائیں گے، میڈیا میں جائیں گے، تمہاری بیوی کو بتائیں گے۔ خورشید صاحب ڈر گئے، انہوں نے انہیں پیسے دینا شروع کر دیے، پہلے 50,000، پھر 2 لاکھ، پھر 5 لاکھ، یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر کنیز خود ہی شائستہ بیگم کے گھر آ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آ کر بولی، میں اس گھر کی مالکن ہوں، خورشید میرے شوہر ہیں۔ اس دن شائستہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 25 سال کا ساتھ، اعتماد، محبت، سب ایک پل میں ختم ہو گیا۔ اس نے خورشید صاحب کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ شائستہ نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بس اتنا کہا، خورشید، تم نے صرف مجھے دھوکہ نہیں دیا، اپنی بیٹی کو بھی مار دیا ہے۔ کچھ ہی ہفتوں میں شائستہ نے اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا اور سب کچھ بیچ کر سوئٹزرلینڈ اپنے بھائی کے پاس چلی گئیں۔ خورشید صاحب اکیلے رہ گئے کنیز کے ساتھ، اور پھر شروع ہوا اصل عذاب۔ کنیز نے آتے ہی گھر کا نقشہ بدل دیا۔ خورشید صاحب کی بہن جب ملنے آئی تو کنیز نے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا، آپ کے بھائی کو آرام کی ضرورت ہے، بار بار مت آیا کریں۔ رشتہ دار آنا بند ہو گئے، دوست ختم ہو گئے۔ کنیز نے خورشید صاحب سے ان کا ATM کارڈ، چیک بک سب لے لیا۔ ان کی ساری پینشن اب کنیز کے ماں باپ کے پاس جاتی تھی۔ ایک دن خورشید صاحب بیمار ہوئے، بخار میں تپ رہے تھے۔ انہوں نے کنیز سے کہا، ایک گلاس پانی دے دو۔ کنیز نے ٹی وی دیکھتے ہوئے کہا، خود اٹھ کر پی لیں، میں آپ کی نوکرانی نہیں ہوں۔ اسی رات خورشید صاحب کو فون آیا، سوئٹزرلینڈ سے تھا۔ عائشہ رو رہی تھی، بابا ماما نہیں رہیں، انہیں کینسر تھا، لاسٹ اسٹیج، انہوں نے آپ کو بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ کہتی تھیں، میرے بغیر میرا خورشید کیسے رہے گا۔ خورشید صاحب کے ہاتھ سے فون گر گیا، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ جس بیوی کو انہوں نے ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے چھوڑ دیا تھا، وہ مرتے دم تک انہیں ہی سوچتی رہی۔ آج خورشید صاحب 70 سال کے ہیں، جہانگیر کے مقبرے کے باہر ایک بینچ پر اکیلے بیٹھے رہتے ہیں۔ کنیز 3 سال پہلے ان کا گھر بیچ کر اپنے کسی کزن سے شادی کر کے بھاگ گئی ہے۔ وہ آتے جاتے لوگوں کو روک کر ایک ہی بات کہتے ہیں، بیٹا، شادی ہمیشہ خاندان اور اخلاق دیکھ کر کرنا۔ خوبصورت چہرہ 2 سال میں پرانا ہو جاتا ہے، لیکن گھٹیا اخلاق 7 نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ رشتہ کرتے وقت لڑکی کو نہیں، اس کی ماں کو دیکھو، اس کے باپ کو دیکھو، ان کے لین دین کو دیکھو، وہی تمہاری آنے والی زندگی کا ٹریلر ہے۔
تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی صرف خورشید کی نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی ہے جو جذبات میں آ کر اپنے حلال اور پرسکون رشتے کو حرام اور وقتی خواہش کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک غلط فیصلہ آپ کی پوری زندگی کا سکون چھین لیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔